السلام علیکم جی، آج ہماری خوش نصیبی ہے بہت زیادہ کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سیاستدان اور ہماری برادری کے بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ. برادری میں ان کی سماجی خدمات بھی ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی برادری کے حوالے سے. ہم ان سے سنیں گے اور 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 50 سال، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. دوسری کراچی پیپرز کے اوپر کتاب لکھی. اقبال یوسف صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں بڑے عہدوں میں رہے، یہ سندھ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اور ہماری برادری اس پر متفق ہے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا. یہ اقبال یوسف پیتل والے کہلاتے ہیں. ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. ان کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ملک ناچیز کے لیے اور برادری کے بچوں کے لیے. ہمارا جو پیج ہے اس میں تقریباً 9,000 کے قریب برادری کے بچے ہیں. اس کے علاوہ ریحان اللہ والا کے پیج سے بھی چلے گا، ان کے بھی 20 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور آپ کی نصائح سے ہم جو ہے اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ مستفیض کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ براہ راست سیکھے بھی آپ جیسے بزرگوں سے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنا تعارف اور بچپن سے شروع کریں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہم نے تو اپنی زندگی تقریباً 70 ایئرس پورے کر لیے ہیں. 1950 میں میری پیدائش ہوئی. ابتدائی تعلیم میں نے بنسوٹ اسکولوں میں حاصل کی. بس بنسوٹ بھی میری ابتدائی بنسوٹ تھی. اس کے بعد پھر 1958 میں 57 میں ہم لوگ دہلی مرکنٹائل سوسائٹی آ گئے. تو یہاں جی ایم ایس بوائے اسکول اس وقت زیر تعمیر تھا، اور مقبول عام اسکول اور ہیپی ہوم اسکول، اور جیل روڈ پر ہوتا تھا ایک بہادر یار کنگ اسکول. تو ہم نے ابتدائی تعلیم ہیپی ہوم میں اور مقبول عام میں، پھر اس کے بعد دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کی برادری کے اسکول میں حاصل کی. اور الحمدللہ اس کے بعد میٹرک کے بعد نیشنل کالج پھر یونیورسٹی ہم چلے گئے. لیکن اپنی تعلیم کا میرا سلسلہ اس لیے ٹوٹتا رہا کہ میں بزنس بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا، کاروبار بھی دیکھتا تھا. سکول ڈھاکہ سے پہلے کچھ عرصے کے لیے والد صاحب ڈھاکہ چلے گئے تھے، تو وہاں پہ وہ تھے، تو یہاں پہ ذمہ داریاں بھائی کے ساتھ انجام دے رہے تھے. ہمارا خاندان جو ہے وہ پیتل والا خاندان بناتا ہے، یعنی ہم ہیں سروانے. جی ہاں، سروانے ہیں. اور سروانوں میں 3 شاخیں ہماری جو ہے. چونکہ ہم پیتل کے برتنوں کا اس حوالے سے کام کرتے تھے اس زمانے میں پیتل کے حوالے سے، تو اس لیے ہم پیتل والے پڑ گئے. کیونکہ تقسیم سے قبل جو ہماری لوگوں کی شناخت ہوتی تھی وہ ان کے کاروباری حوالے ہوتی، کپڑے والے، لوہے والے، دوائی والے. تو ہمارا یعنی ہمارے آباء و اجداد نسلاً جو ہے بلوچستان کے ہیں. ایک زمانے میں ملتان جو ہے وہ ڈرائی پورٹ ہوتا تھا اور بزنس ہب تھا. تو پنجاب کے مختلف علاقوں سے، سرگودا وغیرہ سے اور بلوچستان سے بھی لوگ آتے تھے اور یہاں پہ تجارت کرتے تھے. تو اور ساروان ہم اس لیے کراتے ہیں کہ ساروان اونچائی کو کہتے ہیں، اور ساروان قبیلہ آج بھی بلوچستان میں موجود ہے. تو یہ سروانے جو یہاں سے جب دہلی گئے تو دہلی میں جا کے تجارت شروع کری، تو وہاں پر یہ کہلائے پنجابی سوداگران، پنجاب سے آئے ہوئے سوداگر. ماشاءاللہ وہاں پر ہماری برادری نے کاروبار کو بہت پھیلایا، اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے وہاں پر بھی ایک برادری کو منتقل کیا. تقسیم کے بعد ہم کراچی آ گئے. میرے اجداد میں 2 ہمارے اجداد میں جو ہے 2 افراد کو ملک التجار کا خطاب بھی ملا. اچھا، اور انگریز کو نہیں، بادشاہ کے دور سے. اچھا، کیونکہ مغل بادشاہ کے دور میں دشمن بادشاہ صاحب سے پہلے تھا کہ جہاں پر ہماری برادری کو بسانے کے لیے جن صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی ان کا تعلق بھی ساروان سے تھا، سروانے تھے وہ. اور انہوں نے کرا، اور تاریخ پنجابی سوداگران برادری نسیم احمد باغپتی نے جو تحریر کی ہے، میں اس کو ری پرنٹ کرانے کی ہوں. سوداگر میں تو قسطوار چھپ رہی ہے، اس کے اندر سارا لکھا ہے کہ کس طرح سے. پھر یہاں پر ہم اس کے بعد یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ سیاست شروع ہو گئی. تو 1969 میں ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہمارا تعلق تھا، پیپلز پارٹی میں چلے گئے. 12 فروری 1969 کو ہم نے پارٹی جوائن کری، اور آج تک
میں پاکستان کا قدیم ہوں اور میرا الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اور یہ میرے فخر کی بات ہے، فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی پارٹیاں تبدیل نہیں کری، چاہے پارٹی ہمیں دے نہ دے، ہم کام کریں نہ کریں، لیکن ہم نے اپنے نظریات کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے اپنے آئیڈیل بنایا تھا۔ اچھا، تو 1965 کی آپ تو پیدا بھی شاید سننا ہوا، نہیں، وہ جنگ جب ہوئی 1965 کی وار، اس میں جو انہوں نے یو این او میں تقریر کی تھی، وہ آج بھی ماسٹر پیس تقریر ہے، کہیں نہ کہیں آرکائیو میں تو موجود ہے اور آپ کو مل بھی جائے گی۔ اس تقریر نے ہم میں ایک جذبہ پیدا کیا عبدالوطنی کا، اور ان سے ہماری عقیدت بڑھتی گئی، چلتا رہا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر پہلے میں وارڈ کا پریزیڈنٹ تھا، جب میں دہلی میکانک سوسائٹی کا وارڈ کا پریزیڈنٹ تھا تو اس زمان جہاں سراج الدولہ روڈ پر ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ عمارت ہے دہلی مرکنٹائل میڈیکل سینٹر، مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ اس کا سنگ بنیاد فاؤنڈیشن اسٹون اس دور کے وزیر صحت عبدالوحید کٹر کے ہاتھوں ہم نے رکھوایا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی 1983 میں تعمیر شروع کی، 1975 میں رکھوایا تھا، لیکن پھر پارٹی کی گورنمنٹ چلی گئی، ضیاء کے دور میں اس کی تعمیر نہیں ہو سکی، اور پھر 83 کے اندر جب عبدالخالق اللہ والا صاحب جو ہیں ڈپٹی میئر کراچی کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، اب عبدالخالق اللہ والا کو ڈپٹی میئر عوام دو ڈپٹی میئر کے حاصل تھا، تو ان کے ساتھ ہماری اچھی یاد اللہ تھی، تو ان پر ہم نے دباؤ ڈال کے اس کی تعمیرات شروع کرائی، جس میں خالد عبدالطواب صاحب، فضل رفیق صاحب، اشفاق نعیم اللہ صاحب، بھائی رفیق کپڑے والے، اور بھائی ریاض صاحب، اور بھی بہت سے لوگ، آفتاب کلیم صاحب، یہ سب جو ہیں اس میں شریک تھے بزرگ ہمارے، جنہوں نے بڑی محنت سے اس وقت بنایا چلایا بھی۔ آج کل اس کے معاملات پیچیدہ ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم حل کریں گے۔ دوسرا میں نے جو اس برادری کے اندر اس میں کہا کہ پیپلز پارٹی تھے، اس کے بعد تک تو ہو گیا اس زمانے کے اندر اسکول کے جو تھے ہمارے برادری کے سارے اسکول بھٹو صاحب کے دور میں نیشنلائز کر دیے گئے تھے، پاکستان بھر میں ہوا تھا، ہماری برادری کے اسکول بھی نیشنلائز ہو گئے تھے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ ہماری برادری کو واپس ملے، جدوجہد کرتے رہے۔ 1990 میں 89-90 کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں نے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو سے ریکویسٹ کی کہ ہماری برادری کے اسکول ہمیں واپس کر دی جائیں۔ بعض اس وقت سے دو اسکولوں کی ہوتی کہ دہلی مرکنٹائل بوائز اسکول اور دہلی مرکنٹائل گرلز اسکول واپس ملے، لیکن الحمدللہ میں نے برادری کے تقریباً 9 اسکولوں کو واپس دلوایا، شمسی سوسائٹی کا اسکول بھی ہم نے واپس دلوایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھوں سے ہوا، اور یقیناً یہ ہمارا مجھے یقین ہے کہ اس یہ صدقہ جاریہ اور اس کا ہمیں اس کے فضائل اور فیضیاب بھی ہم اس سے ہوتے ہیں۔ تو ایک اور میرا کام اگر آپ دیکھیں سماجی خدمات کے حوالے سے، تو سراج الدولہ روڈ پہ اینڈ میں جھیل پارک ہے، جھیل پارک کا ایک فرنٹ حصہ جو ہے یہاں پر پورا اس کو ایک حسین ڈی سلوا کمپنی کو پلے لینڈ اور کیسینو کے لیے 1969 میں الاٹ کیا گیا تھا یحییٰ خان کے دور میں۔ اس کے بعد سپوجے ڈھاکہ کے بعد ہم لوگ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، تو ہم لوگوں نے اس کی جدوجہد کری، کیونکہ یہ ایمینٹی پلاٹ تھا، رفائی پلاٹ تھا، یہاں پہ اسکول کالج پلے لینڈ بننا تھا، پلے گراؤنڈ بننا تھا، جس پر وہ تعمیراتی کام کر رہے تھے، تو ہم نے اس کو رکوایا، اور رکوانے کے لیے بڑی جدوجہد کری، اور آج تک وہ جدوجہد جاری ہے۔ آدھا واگزار ہو کر کے جھیل پارک بن گیا، لیکن ابھی اس کا ایک پورشن باقی ہے، اور اس وقت اس دور کے اندر یعنی کتنے 40 سال ہو گئے، 50 سال، ہم نے بڑی مشکلات میں سوسائٹی کی تاریخ میں پہلا مظاہرہ جو ہے کیفے لبرٹی پر یہ ہوا، سلیم فاروقی صاحب اور بہت سے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ بالکل میں لیڈ کر رہا تھا، ہماری اس زمانے میں سماجی تنظیم تھی پاکستان یوتھ لیگ، اس کے زیر ہم نے کرایا تھا۔ اس کے علاوہ برادری کی مختلف تنظیمیں، پیپلز پارٹی کی نہیں پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، سماجی تنظیم تھی، جی ہاں، تو وہ این جی او لوکل تھی، اس کو ہم نے اس کا پارٹی سے تعلق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر، جو کچھ کام ہم سے ہو سکا۔ 79 میں مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب شناختی کارڈ بننے شروع ہوئے، تو اس وقت مقامی وارڈ پریزیڈنٹ کو اس بات کا پاور دیا گیا تھا کہ وہ اس کو یونین کونسل کے چیئرمین کے اختیار حاصل تھے کہ وہ شناختی کارڈ کو وہ کر سکتا ہے، اٹیچ کر سکتا ہے۔ تو تقریباً کوئی دہلی میڈیکل سوسائٹی کی 60% آبادی نوٹ جا رہا ہے کہ اس وقت کی ان کو میرے دفتر سے شناختی کارڈیں شروع ہوتی میری، یہ بھی ایک خدمت کا بات ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں جب موقع ملا، اس شہر کے حوالے سے بھی موقع ملا خدمت کرنے کا، کیونکہ سوشل ورک ہماری مٹی میں پڑا تھا، بچپن سے ہی ہمیں اس بات کی تربیت نے، ہمارے والدین نے جو مجھے تربیت دی، ان میں جو 3 باتیں انہوں نے بتائی کہ بیٹا ایک تو سچ بولنا، اللہ سے بات کثیر ڈرنا نہ ڈرنا،
خدمت خلق کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کے کام کرنا اور پیسے کے پیچھے مت بھاگنا، عزت کمانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ 70 سال کے اندر جو 50 سالہ ہماری عملی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عزت کی، ہر طرح کی صحبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، اپنی مطلب ہمیں مطمئن ضمیر ہمارا مطمئن، زمین پر بوجھ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کا اجر بھی دیا جہاں جہاں ہم نے، اور یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس کا اجر لازماً ملتا ہے، اور آپ کو ذمہ میں نظر آتا ہے کہ یار میں نے وہ اچھا کام کیا تھا، مجھے اللہ میں نے دنیا میں ملتا ہے اس کو احساس بھی ہوتا ہے انسان کو کہ یار یہ اس نے کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور بھی نہیں کہتے اور موقع دے، جب تک سانس ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو خدمات ہمیں برادری کو ضرورت ہوگی کریں گے۔ ابھی بھی 3-4 بڑی برادری کے مسئلے ہیں، مثال کے طور پہ تحصیل ٹاؤن کا مسئلہ ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور میں نے دہلی پٹائل سوسائٹی کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا کی لاج رکھے، اسے قبول فرمائے کہ یہ کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے ہو جائے، کیونکہ میں اس کی اصل وجہ تک پہنچ گیا۔ اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، اب سے اس کی پوزیشن لینی ہے اور پھر لوگوں کو حقدار کو اسی طرح دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کو کہ جو ہاسپٹل ہے دہلی مرکنٹائل میڈیکل سینٹر، یہ ہاسپٹل نہیں ہے، ایک میڈیکل سینٹر ہے، لیکن اس کو ابھی ہم دوبارہ سے اس کو چلائیں گے انشاءاللہ اگلے سال تک۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جو زندگی کا وقت باقی رہ گیا 2-4 اور بھی کام جو ایجنڈے پہ ہیں میرے کہ میں اسے کمپلیٹ کروں انشاءاللہ۔ اور تیسرا چوتھا جو آپ کہہ رہے تھے 4 ایشو ہیں برادری کے، 4 بڑے میں نے مسائل، بتایا نا، دو تحصیل ٹاؤن ہو گیا، دہلی مرکنٹائل ہاسپٹل ہو گیا، دہلی مرکنٹائل ہاسپٹل، یہ تحصیل ٹاؤن تو ابھی مسئلہ ہے، جو کام ہم نے کیے اچھا وہ کام کی، یہ بھی اللہ والا ٹاؤن کے حوالے سے۔ ہاں، اللہ والا ٹاؤن کے اندر مجھے مطلب ہے کہ اس کے اوپر کہ جہاں وہاں سب سے پہلے بجلی جو پہنچی وہ اس وقت میں ایڈوائزر تھا، میری وجہ سے پہنچی، اللہ میں نے میری سے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جس نے اللہ تعالیٰ کو جس سے کو کام لینا ہوتا ہے اس کو وہاں اس جگہ لے جا کے بٹھاتے ہیں، پھر اس کے ہاتھوں سے کام وہ آدمی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ میں نے اس وقت مجھے مشیر تھا تو موقع ملا تو ہم نے وہاں پر کر کے، اور ماشاء اللہ بھائی عبدالخالق اللہ والا معلوم اللہ تعالیٰ اور ان کی درجات کو انہوں نے اس میں بڑی مدد بھی کی، ہمارا کام انہوں نے کہا میرے دفتر بھی تشریف لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرایا ماشاء اللہ۔ تو آپ کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی؟ زندگی میں صرف 2 ملاقات۔ اچھا، اس کا کچھ احوال بتائیں۔ سر پہلی ملاقات وہ جلسے جلوس کے اندر وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں، سب سے آخری ملاقات جو ان کی کراچی کے 4-5 آدمیوں سے ہوئی تھی، کراچی کے 19 اگست 1977، جب یہاں سے وہ جا رہے تھے ڈاکٹر عید منانے، اس کے بعد پھر وہاں سے گرفتار کے بعد نہیں آئے، تو اس وقت لاسٹ میں یوسف نظر، مسرور احسن، سردار حنیف، میں اور نسیم عثمانی ایک صاحب ہوتے تھے، 5 آدمی اس وقت سفر کے فلم میں نوجوان موجود تھے، اس وقت ہم نوجوان تھے، اس وقت انہوں نے مختصر گفتگو کی، وہ ہماری دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات اس کے ایک کنونشن میں ہوئی تھی، اس کنونشن کے اندر ہمیں مطلب تو نعرے لگانا شروع کیا، اور مجھے یعنی ان کے اندر ایک کوالٹی تھی کہ وہ جانتے تھے کون کیا ہے، وہ کہا دلی والا بیٹھ جاؤ، اچھا، یعنی اس طرح کیا کہ ماشاء اللہ ہمارے کرم فرما میرے محسن تھے جناب سلطان کشتی والا، ان کی کافی قربت تھی پارٹی میں، اس حوالے سے کمال اسفر صاحب بھی بہت سپورٹ کرتے تھے، اس طرح سے ہمارا تو بھٹو صاحب کی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ ان کی جرت، بالکل، ان کی انداز تقریر بھی، اور ان کی بہت دور کی سوچ تھے۔ اور اس کے بعد جو میں تاریخ پیپلز پارٹی کی تاریخ لکھنے بیٹھا، اور یہاں پہ جب میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا، تقریباً 16-17 کتابیں ان کی زندگی پر، ان کے حوالے سے، اور پھر اخبارات کا، تو نظر آتا ہے کہ واقعی وہ اس دور کا سپاس تھا، اور سچائی کی وجہ سے جو آج دنیا کے حالات ہوئے عرب ممالک کے، ذوالفقار علی بھٹو نے 1969 میں اس کی نشاندہی کر دی تھی کہ عربوں متحد ہو جاؤ، ورنہ یورپ امریکہ آپ کے تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کو کنگال کر دیں گے۔ OIC بنانے والے بھی یہی، بالکل اسلامی سربراہ کون سے بھٹو کو سزا اس بات کی، بھٹو کی اس کو سزا اس بات میں ملی کہ اس نے مسلم امہ کے اتحاد کا کام کیا، اور اتحاد کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس پر مغربی دنیا خائف ہو گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا قیام پاکستان اپنا سقوط ڈھاکہ سے پہلے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، اس وقت 10 کروڑ کی آبادی تھی، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک۔ جب 65 کی جنگ ہوئی
اس وقت کی بتا رہا ہوں. تو جو جرت بہادری اور اتحاد اس قوم کا سامنے آیا, اس کی فوج کی جو جرت سامنے آئی, تو اس سے یہود پریشان ہو گئے کہ یہ 10 کروڑ مسلمانوں کا ملک, دنیا کا سب سے بڑا, اگر یہ اسی طرح آگے بڑھا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو توڑنا ہے, اور اس کے لیے پوری علیحدہ سی سازش ہے. اس میں آپ کو میری کتاب میں ملی, اس کے جو اس کے اندر نشاندہی کی کس طرح سے یہ بنگلہ دیش بنوایا گیا, اس کے پیچھے کا اب تو سب چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ باقی بنگلہ دیش بننے کے میں ایک بین الاقوامی سازش تھی. آپ کی سیاسی امور کے حوالے سے ہم ایک انٹرویو الگ سے کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تعارف کرایا اپنے والد صاحب کو مل کر کے. ہمیں یاد ہے کہ آپ کے والد صاحب وہاں ٹائمز ٹریکنگ میں بیٹھا کرتے تھے, اور ایک بزرگ شخصیت تھے, اتنا تو تعارف نہیں تھا, ہم دیکھتے تھے کہ وہ نماز کے لیے بھی آتے جاتے تھے عالمگیر مسجد میں. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 سبق کیا سیکھے؟ 3 سبق. سب سے بڑا سبق تو یہ سیکھا کہ آپ کسی پر اندھا دھند اعتبار نہ کریں. انسانی فطرت کے اندر دھوکہ شامل ہے. صحیح. تو اور مادیت پرستی یہ لالچ ہے, کیونکہ انسان کی جب زندگی گئی تو اس کو کہا گیا نا, تو اس لیے ایک اندر. دوسری بات یہ کہ جو کام کریں وہ اس نیت سے کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, چاہے وہ سماجی کام ہو, چاہے وہ سیاسی کام ہو, یا کوئی بھی کام ہو. تو اس میں اب اپنے ذہن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے, اور یہ اب تیری مخلوق کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو اس کا جم ملے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے سوا کسی سے بڑی بات جو رضاء کر رکھیں. حالانکہ میں سب سے زیادہ اپنی پارٹی کے اندر کنٹروورشل رہا ہوں کراچی آئٹ ہونے کی وجہ سے, بیکاز کہ میں کراچی کے مسائل پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا, بولتا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو اس بات کو بہت پسند کرتی تھی. ٹھیک ہے, کوئی بولتا تھا, لیکن دوسرے جو ہمارے پالیٹیشینس ہیں ہماری پارٹی کے, تو اس بات سے پھر سے تھے, لیکن کنٹروورشل میں رہا صرف اپنی بڑا وہ تو تھا کہ ضرورت تھی, لیکن میں نے ہمیشہ کمپرومائز نہیں کیا, جدوجہد کی, مصلحت پسندی کے ساتھ نہیں. بے نظیر بھی آپ کے گھر بھی تشریف لاتی تھیں. 4-5 مرتبہ تشریف لائی. میری شادی بھی آئی, میری بچی کی سالگرہ پہ بھی آئی, میرے والدہ کی انتقال پہ بھی آئی, میرے والد کے انتقال پہ بھی آئی, اور اس کے علاوہ اپنے شوق کر کے ایک دفعہ کھانے پہ بھی آئی تھی. دلی والوں کے کھانے میں بہت پسند ہے. تو آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ کافی وسیع ہے. الحمدللہ. بالکل. بی بی کی شہادت کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا. میں پارٹی میں تو ہوں ابھی بھی, لیکن میں وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, کیونکہ وہی بات کہ الحمدللہ ہم نے نیٹ اینڈ کلین پالیٹکس کی, مفادات کی سیادت نہیں کی, تو الحمدللہ آرام سے بیٹھے. کوئی دستک آپ نے کہا کہ آپ غازی متفق, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھ پر احسان ہے کہ کوئی انگلی اٹھا کے نہیں کر سکتا. آپ معروف سماجی اور تاجر مشہور ہے ہماری برادری کے اندر, کاروباری اور اچھے کاروباریوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے بڑوں نے 3 نصیحتیں آپ کو کیا کی تھیں؟ میں نے پہلے شروع بتایا تھا نا کہ بیٹا جو کام کرو اللہ کی رضا ہے. اچھا, وہی وہ تمام وہی سبق اور نصیحت ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. انہوں نے پھر ہم سپورٹ بھی کیا. میرے والد صاحب پر بڑا دباؤ تھا کہ میں پیپلز پارٹی کی اجازت کے دور میں کہ پیپلز پارٹی زیادہ چھوڑ دوں, میں اپنے بیٹے کو اس سے منع نہیں کروں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ راستے پر ہے, اپنے راستے کا اس سے انتخاب کیا. میں اس کو مصلحت پسندی کی, یہ سپورٹ بہت اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ظاہر کی بات ہے گھر کا ماحول آپ کو سپورٹ کرے تو پھر آپ آگے جاتے ہیں. اور اگر بی بی حیات ہوتی تو اور بھی اور آگے بڑھتا, لیکن بی بی کی شہادت کے بعد بہت سارے احتیاط ہمارے سامنے ہیں, بہت ساری چیزوں کے ویسے رادار ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو ہم نے کہا کہ بجائے کنفرنٹیشن کے آپ حکمت علیحدہ نہیں ہو, پارٹی سے علیحدہ نہیں ہو, لیکن اپنے ابھی بھی جب کبھی کسی مسئلے پر کوئی رائے مانگی جاتی ہے میں دیتا ہوں. الحمدللہ اس کرونا والے ماحول کے اندر 2-3 چیزیں تھیں جو تاجروں کے مسائل تھے, ان کے حوالے سے 2-3 پروپوزل دیے گئے اور ہم نے دیے, اور اس پر انہوں نے آگے کام کو ہی بنایا, اور میرا ابھی پروپوزل اس پہ چل رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اسلام آباد میں بھی کام ہو رہا ہے کہ چھوٹے تاجروں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بلا سودی قرضے دکاندار کو فوری دی جائے, ایٹ لیسٹ رننگ کیپٹل کے طور پر. اس وقت جو پھنس گیا وہ اس کو نکالنا ہے اس سے, اور نکالنے کے لیے جہاں آپ بڑی بڑی انڈسٹریز کو اربوں کے قرضے دے رہے ہیں, وہاں 8-10 ہزار دکانداروں کو کوئی دکان اپنی چھوڑ کے نہیں پائے جائے گا آپ کا پیسہ لے کے, اور نہیں ہوگا. اور جن کا صرف ان کو ایک طریقے سے رننگ کیپٹل کے طور پر ان کے اکاؤنٹ میں 5-5 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیں, او ٹی جیسے ہم کہتے ہیں, او ٹی
تاکہ اس پہ وہ کام ہو رہا ہے. بالکل کام ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اور ہماری خود پارٹی کی کمیٹی نے بھی اس کے بعد میں تجاویز تیار کی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا. لیکن اس میں 2-3 ٹائم بات ساری یہ ہے کہ ہم حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو تسلیم نہیں کرتے اور متعصبانہ سیاست شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ دیکھیں کراچی والے سمجھتے ہیں کہ سندھ ہم پہ رول کر رہے ہیں، سندھ والے کہتے ہیں کہ پنجاب ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے، اور پنجاب کہتا ہے کہ مجھ پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے امریکہ. میں کراچی والے سے کہتا ہوں بھائی زبردست نہیں ہو، اب آپ ڈائریکٹ امریکہ سے بات کرو کہ بھائی ہمارے مسائل تو ہم نے کوئی ہمیں آزادی چاہیے، کوئی آزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اور پاکستان کا شہر کراچی بہت امپورٹنٹ ہر اعتبار سے ہے اور اس کو ہم نے ایک رکھنا ہے. اور سندھ کے یعنی ہم نئے سندھی کی حیثیت سے ہی سندھ کے ساتھ چل کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. نفرتوں کی سیاست ختم کرنے کے لیے ہمیں فرقہ واریت کو بھی ختم کرنا ہوگا اور متعصبانہ سیاست کو بھی ختم کرنا ہوگا. الحمدللہ ہم ایک آداب سے لسانی سیاست جو شروع کی تھی اس سے ہم کسی حد تک نجات پا گئے. تو اب دوسرے چونکہ ہمارے خلاف بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، ان بیرونی سازشوں کے نتیجہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا سے نکالے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب، یہ ہماری پوری دنیا کے لیے امتحان ہے. آج دنیا کا کوئی بالغ مرد اور عورت ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اس وقت گرفت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں کے ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور کرونا سے نکالے. اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے برادری کے معروف کاروباری رہنماؤں کا ذکر کیا، جس میں آپ نے طارق رفیع صاحب کی بات کی، آپ نے عبدالرفیع صاحب کی بات کی، آپ نے اور بھی لوگوں کی بات کی، آپ نے خلیل ستار صاحب کی خلیل بات کی، ستار صاحب کی بات کی، آپ نے پھر ریونیو کا بھائی بھی سید ذکر اللہ کیا، علیہ وسلم کی بات کی. پاکستان کی یہ تاجر برادری پنجابی سوداگران دیہی برادری اتنی بڑی برادری، اس کے ادارے اتنا بڑا ریونیو پے کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں. اور اس برادری کو تسلیم کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہمیں خود اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم حکومت سے وہ مراد حاصل نہیں کر سکتے ایز اے کمیونٹی کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ الحمدللہ ہمارا انداز دینے والا رہا ہے. دیکھیے جمعیت پنجابی سوداگران دیہی ایک ادارہ 1947 میں قائم ہوا، اس نے برادری کی مہاجر آئے تھے ان کی آباد کاری کے لیے دہلی مرکنٹائل سوسائٹی قائم کی، پھر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول بنے، پھر اس کے بعد مذہبی تعلیم و تربیت جمعیت تعلیم و قرآن بھائی رفیع کپڑے والوں نے بنائے. ٹھیک، اس کے بعد مزید آباد کاری کے لیے سوداگران سوسائٹی بنائی گئی، پھر شمسی سوسائٹی بنی، یہ بھی ہماری برادری. پھر اس کے بعد عالمگیر میں حج کا سلسلہ شروع ہوا تھا، انصار الحج کے حوالے سے اور برادری کے تھے، اور وہی پھر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بن گیا. اس کا بھی 70% کیا بلکہ 80% عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ برادری کا اس کو کی ڈونر ہے اور سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح اور مختلف ٹرسٹ بنے. پھر انڈس ہاسپٹل کے اندر بھی آپ کی برادری سب سے بڑی ڈونر ہے انڈس ہاسپٹل کی. تو اس برادری نے جو کمایا وہ اس یہاں پہ لگایا. جتنے بیشتر پہلے بھی ہوتا تھا تقسیم سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو این جی اوز تھے یا سماجی ادارے تھے یہ حکومت کا 30% بوجھ خود بتا کرتے تھے. اسکول یہ بناتے تھے، ہاسپٹل یہ بناتے تھے، مختلف چیزیں. ابھی آپ دیکھیں صرف گروندر سے شروع ہوں اور آپ لائٹ ہاؤس تک جائیں، گلرانا کلب کمیونٹی سینٹر تھا، کاسموپولیٹن کمیونٹی سینٹر تھا، آگے جائیے تھیوزیکل ہال کمیونٹی سینٹر تھا، کیٹرک ہال کمیونٹی سینٹر تھا نا یہ ہال، پھر اس کے بعد خالد دین ہال، 7 ڈے ہاسپٹل. یہ سب اگر آپ دیکھیں ایک ہی روڈ پہ آپ کو بتائیں گے. یہ سب گورنمنٹ نے نہیں بنائے، یہ حکومتوں نے، یہ این جی اوز نے بنائے. اور آج بھی ہم ایز اے این جی او نہیں، اب تو برادری ہمارے بہت بڑا ادارہ ہے جمع جے پی ایس جی، اور وہ جو مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے. لیکن اب 6 اسکول ایک اور 2 اسکول ایک، تو صرف جے پی ایس جی جو ہے وہ 8 اسکول چلا رہی ہے، 2 کالج اور 6 اسکول، اور ہمارا یونیورسٹی کا کام. پھر یہ آپ کا بی ایچ وائی ہاسپٹل بہت بڑا اسکول. پھر عبدالخالق عبدالرزاق ہاسپٹل، آپ نے نام سنا ہوگا لیکن کبھی آپ نے جا کے دیکھا نہیں ہوگا. لیاقت آباد کا بہترین ہاسپٹل ہے عبدالخالق عبدالرزاق ہاسپٹل، جس کا سنگ بنیاد محترمہ فاطمہ جناح نے رکھا تھا. اچھا. اور آج اس کو بہترین حالت میں چلا ہے. اسی طرح بہت اورنگی ٹاؤن میں بھی ہم نے بڑی آباد کاری کا، اس دور میں جب لوگ آئے تھے بڑی آباد کاری کی. بھائی عبدالخالق اللہ والا مرحوم نے وہاں بھی بہت سی آباد کاری کا کام کیا. تو ہم اپنی برادری کے خاص طور پہ آج کی نوجوان نسل کو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اگر ہم برادری کے حوالے سے بات کریں تو ہماری کمیونٹی کے اندر اب جدید علوم کے ساتھ، یہ جو سوشل میڈیا اور تمام کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، تو
ہماری برادری کو اس ٹیکنیکل کے دور کے اندر اپنی ینگ جنریشن کو آگے لانا چاہیے، آگے بڑھائیں گے. اور ہمارا تو ہمیشہ سے میری تو خواہش رہی ہے کہ ابھی میں ایجوکیشن بورڈ جب تک کا سیکریٹری بنا تشکیل دے رہا تھا، میں نے کہا 40% مجھے ینگ لوگ چاہیے. تو عمل 40% ہمارے بورڈ کے اگر 10 ممبر ہیں تو اس کے اندر 4 جو ہیں وہ ینگ ہونے چاہیے، جو عملی زندگی میں ہوں. پھر یہی لوگ تربیت پا کے آگے جائیں گے. بالکل صحیح. ہماری کسی کی چوزاٹی ہونی چاہیے، ویژن والی بات. بالکل آگے چلیں، بڑھائیں لوگوں کا. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری مراعات لے سکتے ہیں ہم گورنمنٹ سے ایک ایز اے پاور طور پہ، وہ مثلاً کیا؟ سر میں نے کہا نا آپ سے کہ ہم نے اس بات کے اوپر زیادہ کچھ نہیں کری. جیسے بھائی خالق اللہ نے اللہ والا ٹاؤن کے حوالے سے دے دی، ٹھیک ہے. ہم نے اور دوسرا ہمیں ایک منصوبہ بنا کر کے گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ جی منصوبہ. پرابلم ساری یہ ہوتی ہے کہ جب سرکار کی وہ جو فائلیں چلتی ہے نا، عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن کی یہ ایشیا کی سب سے بڑی لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا، جو ایک مستقل مزاجی کی اور لیک آف پلاننگ کی وجہ سے کافی اس کو نقصان ہوتا ہے. ابھی ختم نہیں ہوا لیکن چل رہا ہے. لیکن وہ جو سوچ دی وہ آگے نہیں چلی. اس کو چلانے کے لیے پروفیشنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ہم میڈیکل اپنا ہاسپٹل جو ہے وہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھنے والے آدمی کو ہم اس کا سربراہ تنظیم بنا کے نہیں چلا سکتے. ہمیں ٹیکنیکل لوگ ایجوکیشن کے اندر ہماری بدمسمت میں تو کہتا ہوں مجھ سے میں ہمارے یہاں بدقسمتی رہی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے زیر تعلیم کو وزیر تعلیم بناتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتا. ہونا چاہیے تعلیم کے شعبے میں تعلیم کے ایڈمنسٹریشن کے اندر اور اب تو یہ ضرورت ہے. آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بہت سی چیزوں کو بڑا سمجھنا پڑے گا. ہمارا دور ختم ہو گیا. جو دنیا ہم دیکھ چکے ہیں وہ ہمارے بچے نہیں دیکھیں گے، اور ہمارے بچوں کے بچے جو ہیں وہ مختلف دنیا دیکھیں گے. تبدیلی تو دیکھیں نا چند دنوں جاری ہے. یہ دسمبر سے لے کے آج مئی تک 5 مہینے میں دنیا کتنی تبدیل ہو گئی. اور اس تبدیلی کو اگر آپ غور کریں کتنی تیزی کے ساتھ بہت سی چیزیں جو آپ نہیں کرتے تھے زندگی میں آپ نے اپنائی. کہاں ہم ٹک کے بیٹھنے والے ہاں اس میں موت کا خوف شامل تھا اس لیے گھروں میں بیٹھے، لیکن خود شعوری طور پر لوگوں نے کیا. کوئی ڈنڈا نہیں مارنا پڑا آپ کو، گولی چلانی پڑی، کوئی سختی نہیں پڑی، لوگوں نے خود لاک ڈاؤن کے اندر کری. تو اس کا مطلب ہے قوم میں شعور تو آ گیا. اس کو قوم بنا کے آگے لے کے چلنے کی بات ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہم جیسے لوگوں کو اپنی سجیشن دینی پڑے گی. پریکٹیکل کام نوجوان نسل نے کرنا ہے. ہمارے دور کے کا نہیں رہا ابھی. ہمارا دور مختلف طرح گزر گیا. جدید دور کے تقاضوں کو جدید نئی نسل کرنا. بہت صحیح بات کی آپ نے. عبداللہ بیٹا کوئی فیڈ بیک آ رہا ہے آواز وغیرہ کے والے میں؟ کوئی کمپلین تو نہیں آ رہی؟ اچھا یہ فرمائیے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، خصوصاً برادری کے؟ تعلیم مکمل کریں. تعلیم سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیں. جدید علوم کے ساتھ جدید طریقوں کی تعلیم کو کریں. اب تو اسکولوں کے علاوہ ہم جو اپنے بھی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم اس میں ایک سعید اللہ والا صاحب سعید اللہ تعلیمی بہت ان کا بھائی سعید اللہ والا کا پروجیکٹ ہے اور بہت بڑا کام ہے یہ. اور بڑی ان کی ہمت اور حوصلہ ہے کہ اس کام میں نام دیا کہ تعلیم سب کے لیے. اور ان کا یہ مشن ہے کہ برادری کا کوئی بچہ جو ہے بغیر تعلیم کے نہیں رہے. اس کے لیے انہوں نے سوداگران ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کی ہے. اور ہمارے رابطے میں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور بڑی صلاح مشورہ اور ان کی رہنمائی میں ہم نے اور بھی کام کیا. اور ان کا جو مشن ہے میں ان کے اس مشن کی تکمیل میں ان کے ساتھ دامے در میں سوکھ کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں ہم اور بھی کام کریں گے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں آنے والے وقت میں جو تعلیم کا سسٹم ہوگا وہ کیا کرنا ہے. آن لائن سسٹم کس طرح سے ہوگا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوگا. اگر 15 جولائی کو اسکول کھل جاتے ہیں، میرے کلاس کے اندر ایک بچے کلاس 45 بچے ہوتے ہیں، مجھے ان کو سوشل ڈسٹینس بھی دینا ہے. تو میں 45 بچوں کو جو کلاس میں نہیں بٹھا سکتا. تو اگر میں ان کی تعداد کروں گا 45 تو باقی کہاں لے جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے 2 شفٹوں میں کرنا پڑے گا. اور 2 شفٹوں میں پورا نہیں ہوتا تو 3 شفٹوں میں تو ہم نہیں جا سکتے حالات کے حوالے سے. ہمیں اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی. دیکھیے اب جگہ کی کمی کا حل ہے ہمارے پاس. میرا ایک پروپوزل ہے، میں آپ کے توسط سے آپ کے پلیٹ فارم سے شروع کرتا ہوں. میں اس پہ کام کر رہا تھا اور پہلی مرتبہ میں آپ ہی کے پلیٹ فارم سے اس کو آگے جا رہا ہوں کہ میرے بھائی آنے والے دنوں میں آپ کو بینکویٹ ہال شادی ہالوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ 150-200 آدمی کی زیادہ گیدرنگ نہیں کر سکیں گے اور شادی آپ کو سادگی سے کرنی ہوگی. آنے والے دنوں کے اندر یہ سب عیاشیاں ختم ہو گئی. تو وہ تمام بینکویٹ اور شادی ہال جو اس وقت موجود ہیں انہیں تعلیمی اداروں میں تبدیل کر دو. حکومت اس کے لیے
جو لوگ اسکول خود بنانا چاہیں اس کے لیے فنڈ فراہم کریں، اور خاص طور پر وہ تمام کمیونٹی ہالز اور امیونٹی پلاٹس جو موجود ہیں اس وقت، ان پر صرف ایک کام آپ کریں، صرف ایک کام، کہ وہ اسکول بنائیں اور ہاسپٹل بنائیں۔ یہ 2 چیزیں مستقبل کی آپ کی ضرورت ہے۔ اس کرونا نے ہمیں یہ احساس دلا دیا کہ ہمارے ہاں ٹینکوں سے زیادہ ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور آنے والے دنوں میں تعلیم آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی آپ کا روزگار ہے، خواہ آپ آن لائن کریں، گھر بیٹھ کے کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، تو آپ کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اس تعلیم کے لیے آپ نے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے۔ 5 سے 7 سال کے اندر آپ محنت کریں گے تو آپ تعلیم کا ایک نئے دور کی جو تقاضے ہیں اور کرونا کے بعد کی زندگی کے تقاضے ان میں کر سکتے ہیں کہ تمام دیکھیں نا، ابھی ہمارے یہاں ایک پروجیکٹ حیدر روڈ پر بن رہا ہے کہ 40-50 کروڑ روپے کا بینکویٹ ہال، کراؤن پلس 3 گلستان کا، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے بھائی، ضرورت نہیں ہے اب ان کی، اب ان کی ضرورت شادی ہال کا تصور، آپ کا بینکویٹ ہال کا تصور ختم ہو گیا۔ اس وقت کراچی کے اندر 1500-2000 شادی ہال ہیں، اور تقریباً 2000 کے قریب ایسے امیونٹی پلاٹس ہیں جن پر اسکول اور جو کمیونٹیز کو دیے ہوئے، ان کو فوراً اسکول بنائیں، پیسہ چاہیے پرووائڈ کرے گی گورنمنٹ، اور انٹرنیشنل ڈونرز بھی آئیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے لوکل ڈونرز ہیں۔ اگر آج حکومت مجھے کوئی 4000 گز کا پلاٹ دیتی ہے اور اس پہ اسکول بنانا، میں 1 سال کے اندر اس پہ اسکول کھڑا کر دوں۔ جی ہاں، تعلیم صرف زمین مجھے آپ پرووائڈ کریں، ہمارے پاس ڈونر موجود ہیں، ہم اسکول کا جگہ نہیں ہے۔ تو میں اب یہ میں کہتا کہ 15 جولائی کے بعد سے یا اگست میں یا سپٹمبر میں ہمارا تعلیمی سسٹم جب شروع ہوگا تو ہم اپنے بچوں میں اسکولوں کے اندر کس طرح سے ان کو کریں گے، یہ ایک بڑا اس کو انفراسٹرکچر چینج ہو رہا ہے۔ 4 مہینے آپ کے پاس، 5 مہینے بعد جب بھی تعلیم، ابھی سے پلاننگ کریں نا، عملی کام شروع کریں۔ میں حکومت کو بھی دے رہا ہوں، میں نے گورنمنٹ افسر کو بھی پروپوزل بھجوایا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دے رہا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے رمضانوں کے بعد اس کے اوپر دوستوں کا مشورہ کر کے ایک باقاعدہ ایک فورم بنا کر کے، ایک فورم سے اس کے اوپر کریں گے کہ شادی ہال، بینکویٹ ہال اسکولوں میں تبدیل کرو، ہاسپٹل میں تبدیل کرو۔ اب آپ نے بنایا نا، ایکسپو سینٹر کو آپ نے کرنٹینا بنا دیا، تو کرنٹینا زندگی بھر تو نہیں بنا رہے گا، ختم ہوگا۔ اسی طرح اب شادی والوں، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آگے وبا یہ پھیلی جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ سداوار کلب کے اندر کنٹینر نہیں بناؤ گے؟ جی ہم اسکول کے اندر آپ کو کنٹینر بنانا پڑے گا، گلستان کلب میں کنٹینر بنانا پڑے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ۔ تو ابھی سے آپ اس کی پلاننگ کریں کہ کنٹینر بنائیں گے۔ تعلیمی ادارے، جب تعلیم کے ادارے سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جد میں بھی برکت دے گا۔ اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کیونکہ بڑا جی ہاں، جی ہاں۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ تعلیم اپنی مکمل کریں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری ضرورت کے ساتھ کام کریں۔ وہی بات میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا، ہر ایک کو، اپنے بیٹے کو کہتا ہوں اور اپنی نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ جو کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور آپ اپنے منزل تک پہنچیں گے۔ مستقل مزاج سے کام کرو، جو کام شروع کرو اسے کمپلیٹ کرو، ادھورا نہ چھوڑو۔ مشکلات سب کچھ آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود مسبب اسباب ہے اور آپ کے لیے راستے پیدا کرتا ہے کہ اگر آپ ان کی نیت صاف ہے۔ اس میں پھر ہمیں توقع بھی اللہ تعالیٰ سے ہوگی، بندوں سے نہیں ہوگی۔ بالکل، بندوں سے توقع میں دل ٹوٹتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور تیسری نصیحت آپ نوجوان، تین ہو گئی نا؟ تین ہو گئی، اچھا صحیح۔ کوئی اور بات؟ بس جناب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنا بھی ہماری اب زندگی رہ گئی ہے ہمیں موقع دے، ہم اس کے بندوں کے لیے اور اس کی رضا کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہم سے کام لے لیں تاکہ ہماری آخرت سے۔ اچھا، نوجوانوں کو کاروبار شروع ہاں، کروانے ابھی کے میں لیے دیکھیے ہماری جمعیت کا بھی ایک پروگرام ہے کہ ہم زکوٰۃ، بالکل زکوٰۃ دینے والا لینے والا نہیں، زکوٰۃ دینے والے بناؤ۔ کیسے کریں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے خاص طور پر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی بنانے ہیں۔ اب آپ کو صرف یہی نہیں کہ جو اپنا جدید تعلیم کا نظام ہے وہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا کے ان کا بھی کام شروع کرانا ہے۔ اس وقت کوئی نوجوان نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے تربیت تھوڑی سی لینی چاہیے، ٹریننگ، اور اس کے بعد پھر اپنا کاروبار شروع ہے۔ کاروبار آپ کا یہ اس جتنی بڑی ہماری شہر کراچی کی آبادی ہے، اس میں ابھی بھی کاروبار کے بڑے گنجائش ہے، چھوٹے چھوٹے، اور ہم نے چھوٹے کاروبار کے، جیسے میں نے کہا جو ان کو ہم نے تجویز پیش کی کہ جو لوگ اس وقت کاروبار کر رہے ہیں انہیں رننگ کیپٹل کے طور پر، جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی روزگار اسکیم ملتا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں مزید
سامنے آئیں گی کہ جن کو وہ اپنے پروفیشن کے طور پر اپنے بزنس کے لیے بنا سکتے ہیں. ایسے کوئی چھوٹے کاروبار آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میں تو ابھی تو فی الحال دیکھیں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک دفعہ پھر ٹیکسٹائل کو بوم ملے گا. تو آپ ریڈی میڈ گارمنٹس کو جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا, انہوں نے گھر گھر 5 مشینیں دے دی, کپڑے کا پیٹرن بجا دیا کہ سی کے لاؤ پیسے لے جاؤ. گارمنٹ انڈسٹری میں بنگلہ دیش نے سب کو بھی چھوڑ کافی ترقی کری اکنامکلی ان کی. وہ اسی طرح آپ کو کمیونٹی کی بنیاد پہ بھی اور لوکل حوالے سے بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ہر شخص کو, عورت مرد کو کام کرنا ہے. آنے والے دنوں میں صرف ہم نے ہمارے یہاں کتنی 40% یعنی خواتین کی آبادی کا 40 سے 45% وہ خواتین گھروں میں بیٹھا ہوتا ہے, کام نہیں کرتا. یعنی ٹوٹل پاپولیشن کا 55% ہماری خواتین ہیں. ان 55% میں سے تقریباً صرف جو ہے 10% کام کر رہی ہوں گی, 15% کام کر رہی ہوں باقی بیٹھے. ہاں دیہاتوں میں 40 خواتین. آپ کو دیہات میں بھی جانا ہے اس لیے کہ آپ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے زراعت کی ترقی پر اتنا زور نہیں دیا. اگر ہم زراعت کی ترقی پر زور دیتے اور ہمیں دینے نہیں دے گا, انٹرنیشنل سازشیں بھی تھی کہ اگر پاکستان زراعت میں ترقی کرے گا, گندم بیچے گا, سونا کمائے گا, لہذا آپ کا کالاواڑ ڈیم نہیں بننے دیے گا. آپ کو جو آپ کا بہترین نہری نظام تھا اس کو ترقی دینے کی کوشش کی کہ آپ زراعت میں ترقی نہ کریں. پھر آپ کو آرٹیفیشیل اس کے اوپر لگا دیا گیا. جہاں آپ کی پیداوار بڑھنی چاہیے تھی دنیا میں دوسرے ملکوں میں کیا بڑھ رہی ہے, ہمارے یہاں کیوں کم ہو رہی ہے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیرونی سازش چلیے, میں ہر چیز کے اندر سازش نہیں کروں, لیکن خود ہمیں بھی تو کرنا ہے نا. صحیح بات ہے. ہماری ماضی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ہماری ماضی کی حکومتوں کی بڑی کمزوری رہی ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر جو پاکستان ایک زرعی ملک ہے, آج بھی ہم اپنی زرعی زمینوں پر توجہ دیں تو ہم اتنی گندم پیدا کر سکتے ہیں کہ دنیا ایکسپورٹ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم گندم ہماری سونا ہوگی, ہم کریں. ایک زمانے میں بچپنے میں سنا کرتے تھے بنگلہ دیش کو یہ سونا 50% سونا تھی اور مغربی پاکستان میں اندر کپاس جو ہے وہ چاندی تھی. اچھا, اس کو سونا کہا جاتا تھا. اور یہ دو ہماری آج ہماری کپاس کی کیا پوزیشن ہے, پرسنٹ تو ہمارے پاس چلی گئی. اگر اس زمانے کے اندر ہماری شاندار کپاس کی پیداوار تھی, ہم ایکسپورٹ کر کے دولت کما رہے تھے, چاندی کما رہے تھے, آج کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں اس کو نہیں جائے؟ اس کے اسباب ہیں. ہم نے شوگر انڈسٹری تو بے انتہا لگا دی, لیکن اس کے اندر اب آپ جو اسکینڈل آ رہے ہیں وہ تو اپنی الگ جگہ ہے, لیکن پلاننگ نہیں تھی. ابھی دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر کراچی کے اندر اس وقت ہزاروں فلیٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو کے پڑے, لوگوں نے قسطیں نہیں دے سکتے جو اپنا پوزیشن ہے, تو انڈسٹری کے اندر ایک ڈیڈ لاک آ گیا. اب نئے اس کے ساتھ شروع ہے, نئے آپ بنا تو رہیں آباد کاری کے لیے, آپ نئے شہر بات کریں. 20 منزلہ بلڈنگیں بنا کر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے آباد کاری کا. پھیلاؤ شہر میں. صحیح بات ہے. جب شہر پھیلے گا تو ترقی بھی ہوگی. جس طرح یورپ میں تو ایسے ہی بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ہمارے ابھی آپ دیکھیں شہید ملت کو ایمانداری کے بتائیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں پہ بلڈنگیں بنی ہیں, یا وہ انصاف کے تقاضے کے تحت بنی, حوث نے بنائی نا, پیسے کی حوث نے وہاں پہ اتنی بلڈنگیں بن گئی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی اس کا انفراسٹرکچر اتنا ہے کہ میں اس 1000 گز کے بنگلے پر جو میں 20 منزلہ بنا رہا ہوں, اس کو میں یہاں پر 20 آدمیوں کی رہائش کی گنجائش تھی, ان کے لیے پانی کی, بجلی کی, گیس کی سہولت تھی. یہاں جب میں 200 کروں گا تو باقی 180 کا کہاں سے لے کر آؤں. بالکل یہ جتنے بھی پروجیکٹ شہید ملت روڈ پہ, بہادر شاہ ظفر روڈ پر, خالد روڈ پہ بن رہے ہیں, میں ایک کہتا ہوں کہ ان کی لائف جو ہے وہ صرف 20 سال ہے. 20 سال کے بعد یہ جو پوش علاقے اس وقت آپ کو ترقیات نظر آ رہے ہیں, یہ انتہائی پسماندہ علاقے بن جائیں گے. اچھا, اس لیے نہ آپ کے پاس سیوریج کا پورا وہ انتظام ہے, نہ آپ کا پانی کا انتظام ہے, نہ گیس آپ کے پاس ہے, گیس آپ کے پاس نہیں ہے, آپ سلنڈر دے رہے ہیں ہر بلڈنگ کے اندر, اور آپ نے LPG کے وہ لگا دیے ہیں سلنڈر. بھائی وہاں تو آپ نے بم رکھ دیے, ذرا سی اس کے اندر سارا شہر کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اب تمام ترین بات دنیا کے اندر ہو رہا ہے, لیکن ہماری سوچ ہی ہونی چاہیے کہ نہیں, شہر کو پھیلا, نئے شہر آباد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر نئے شہر آباد کرو, نہیں آبادیاں بناؤ. ہو جائے گا انشاءاللہ. جو نئی قیادت ہماری ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ کوئی سوال ہے اقبال یوسف صاحب کا؟ ہے کوئی سوال تو کرنے ہیں.
کوئی سوال تو کوئی سوال نہیں. اچھا چلیں اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. بہت زیادہ انرجی دی ہمیں. بالکل انشاءاللہ نوجوانوں کو بھی انرجی ملے گی. بس آپ ان کو میں نوجوان کو بھی کہتا ہوں بیٹا سوشل ایکٹیویٹی کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی میں یہ بنا لو کہ میں نے ہفتے میں 2 گھنٹے کوئی اچھا کام کرنا ہے. سوشل ورک کرنا ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسوسیشن بنائے کریں, کسی بھی ادارے سے وابستہ ہو جائیں. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے محلے میں 4-5 غریب بچے ہوں, انہیں ہفتے میں پڑھانا شروع کر دیں 2 گھنٹے. 2 بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. اگر آپ بالکل ہے ان کے گھر کے سامنے چوکیدار ہیں ان کے بچے ہیں, ان کو پڑھانا شروع کر دیں. اسی طرح آپ کسی بھی اس کے اندر چلے جائیں کہ میں اور کچھ نہیں کروں گا, لوگوں کو جا کے گھر پر سے یہ کہوں گا کہ جی آپ کے گھر سے اگر کسی بھی گھر آپ دیکھیں پانی بہ رہا ہے, اوور فلو ہو رہا ہے, اب جا کے آرام سے ان کو مطلب آپ نے سمجھا. اب ہمارا تو مطلب اب سکھانے کا عمل آپ کا ہے کہ چھوٹے کاموں کا سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کریں کہ میرے بھی کوئی ذمہ داری ہے. یہ ان چہروں میں پیدا کرنا ہے. آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں پر اپنے عزیز و قارب دوست احباب میں بتانا کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. ساری کام حکومت نے نہیں کرنے, عوام نے بھی کچھ کرنا ہے. اور وہ محلے سے شروع ہوتا ہے. ہم نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز محلے سے شروع کری تھی. پہلے بنائی تھی سوسائٹی یوتھ سرکل, پھر بنائی پاکستان یوتھ, پھر چلے گئے ہم سیاست میں. لیکن پہلا کام ہم نے شروع کیا تھا. پنجابی سوداگر اسپیکرس فورم بھی ہم نے بنائی تھی. پنجابی سوداگران اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر بھی ابتدا میں کچھ کام ہم نے دیا. یعنی پہلے چھوٹی تنظیموں سے, ضروری نہیں آپ تنظیم بنائے کام کریں, اب تو ماشاء اللہ ہے. اور چھوٹے نا ہلکا اپنا دوستوں کا اس کے اندر ایک اچھا کام ضرور کرنا ہے, مل کے کریں. اچھا اقبال صاحب یہ بتائیں لاک ڈاؤن میں کس طرح آپ وقت پاس کرتے ہیں؟ کتابیں پڑھنا لکھنا. ایک کافی چیزیں میرے 2-4 چیزیں ادھوری پڑی تھی, وہ کمپلیٹ ہو گئی. تصاویر کا ہم نے سیٹ مکمل کر لیا, بڑی قدیم تصاویر نکلی. کسی وقت آپ بیٹھیں گے تو میں آپ کو البم دکھاؤں گا. جی ضرور, میں نے یہ تو ڈال دی ہے. میری زندگی کے 50 سال تو یہ نا, اب یہ بچپن تک کا جو ہے کہ وہ سفر تو اگر ہمارا تو بچپن پہ شروع ہوا نا 15 سال کی عمر کے پاس سے, تو ہم 37 کے ہو رہے ہیں, تو 55 سال کی 15 سال کے بعد کی کہانیاں داستانیں جو ہیں اسے کتابی شکل دی کہ بھائی دادی کے حوالے سے کیا تھا. آپ نے لکھی ہوئی تھی, ان کو کمپائل کر رہے ہیں یا ابھی یاد آ رہی؟ نہیں, کچھ تو میں چلا رہا تھا سلسلہ نا, کہ بچپن سے 55 تک میری تیسری کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرونا میں تو بہت زیادہ مکمل ہو گئی ہے. اس کو کمپلیٹ کر کے اس میں لے کر آؤں. اس میں ٹائم ملا نا, لکھنے پڑھنے کا ٹائم ملا. اور اب تو سب زیادہ تر ہمارا پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا چھوٹے سے اس کے اسیر ہو کے رہ گئے, اس کے اسیر ہیں. اور یہی ساری زندگی ہے. اس پورے لاک ڈاؤن کی اگر آپ غور کریں تو جس طرح سے تشہیر وہ صرف سوشل میڈیا نے کر کے لوگوں کے ذہنوں کو میسمرائز کر دیا, اور وہ شعوری طور پر وہ. اب اگر کیا ہے کہ اس کے جو نیگیٹو تھنکنگ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ بین الاقوامی قوتوں کو بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا بھی ایک کام ہو سکتا ہے, لیکن ان کے اپنے زیادہ نقصان ہے اس کے اندر. ہم چھوٹے ممالک کو کم نقصان ہے. ہم تو زیادہ یہ ہوگا نا کہ 2 روٹی کی ہماری 1 روٹی رہ جائے گی, ان کے پاس تو پورا سسٹم ختم ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کی کتابیں اگر لوگ لینا چاہیں تو کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہاں پہ وہ ہے نا آپ کا بک پورٹ اردو بازار کے اندر, پھر امریکن بک ہاؤس ہے, وہاں سے مل جائے گی. نہیں ہو مجھے فون کرنا. اور آن لائن کوئی سسٹم نہیں, آن لائن تو ویسے ہے تو صحیح, اس کے اوپر آن لائن سسٹم میرا وہ لکھا ہے. اچھا وہ پہنچا دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ بک پورٹ والے بھی آن لائن پہنچائے تھے, اور امریکن بکس والے بھی. نہیں وہ مجھے فون کر دیں, ہم بھیجوا دیں. ماشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا, سیکھنے کو میں تو آپ سیکھنا تو میں نے آپ سے, مجھے بہت فائدہ ہوا آپ سے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے.